ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ایوننگ لاؤنج میں آپ کے ہوسٹ انا، اور ہمارا یہ سیگمنٹ جس کا آپ انتظار کرتے ہیں، اور انتظار کے ساتھ ساتھ جب کسی بات کا حل ملے تو آپ کو زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے. تو یقیناً آج بھی ہمیشہ کی طرح ہمارے شو میں اس سیگمنٹ میں آپ لوگوں کے لیے ایک ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، آلٹرنیٹیو میڈیسنز ود ڈاکٹر عبدالصمد. اور آج کا ٹاپک بھی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، لیکن ہم پہلے آپ کی ملاقات کروائیں گے ڈاکٹر عبدالصمد سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. آنا کیسے ہیں؟ اچھی ہیں؟ ٹھیک بہت ٹھاک. آپ عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے آپ سے. چینج کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ میں کافی بزی رہا ہوں اور مبارک ہو. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کا سیٹ. بہت آپ نے ماشاءاللہ اتنے اچھے بنائے، اتنا خوبصورت ہے، بہت خوبصورت سیٹ ہے. چلیے تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اسی طرح سے جیسے کہ ہم تبدیلی انسان کے لیے ضروری بھی ہوتی ہے، ضروری ہوتا ہے. تبدیلی سے انسان کو ایک اور زیادہ موٹیویشن ملتی ہے اور زیادہ انرجی ملتی ہے. بالکل بالکل بالکل. تو آج بالکل آج ہم بات کریں گے ہمارے ایک ٹاپک کو لے کر کہ جو لوگ بہت زیادہ ہر طرح سے ہمیں کانفیڈنس ملتا ہے، ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ہم لوگوں تک بات کرتے ہیں، لیکن آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اینگر اور لو کانفیڈنس. اس پر ہم ڈاکٹر صاحب بات کرنے والے جو زیادہ تر عموماً دیکھنے میں آتا ہے. تو اس کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں کہ جن لوگوں میں خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے وہ زیادہ غصہ کرتے ہیں. یہ بات درست ہے، حقیقت ہے. کیونکہ لوگ جو اگر خود اعتمادی انسان میں نہیں ہے تو چڑچڑاپن کے شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو خود اعتمادی نہیں ہوتی ہے. ہر کام میں چڑچڑاپن، حقارت دکھاتے ہیں، بہت چھوٹا سا دوسرے کو ذرا شو کرتے ہیں کہ وہ ان سے کم ہے، اپنے آپ کو صرف ایک کمتری کے احساس سے نکالنے کے لیے. یہ بات عموماً ایسا ہوتا ہے. جو جیلس لوگ ہوتے ہیں اور جو جس میں غصہ ہوتا ہے، یہ عموماً تقریباً زیادہ تر احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم کالرز کو بھی اپنے ساتھ ساتھ شامل رکھیں گے. بالکل. دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے. میں بالکل خیریت سے. میں سارا سید بات کر رہی ہوں. سارا سید کہاں سے؟ میں ہل پارک سے بات کر رہی ہوں. کیا پوچھنا چاہیں گی سارا؟ میں السلام علیکم کہنا چاہتی ہوں اور آپ سے بھی. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں سر؟ بہت اچھا الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. سارا ہاں جی. یہاں پر آپ کے اسٹوڈیو میں تھوڑی سی آواز ہمیں تھوڑی سی کم آ رہی، تھوڑا سا لاؤڈ بولے گا. جی جی. اچھا جی بالکل. میں آپ کی اسٹوڈنٹ سارا بات کر رہی ہوں اور آپ کو میں جزاک اللہ کہنا چاہ رہی ہوں اور آپ سے بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں نے جو کچھ آپ سے سیکھا وہ میں روزمرہ کی زندگی میں اپلائی کر رہی ہوں اور بہت اچھے ریزلٹس مجھ کو ماشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے. کیا اینگر جو ہے کیور ہو سکتے ہیں؟ اینگر جو ہے غصہ، خود اعتمادی میں کمی، ایسے پرابلمز، کیا اس کا حل آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے، پاسبل ہے؟ ایک تو یہ کہ لیک آف سیلف اسٹیم سے انسان کے اندر سیلف ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو انفیریئر سمجھنے لگتا ہے. تو ظاہر ہے اینگر بھی اس کا نیچرلی لوگ اینگری فیل کرتے ہیں اس بارے میں. بس یہ ہے کہ ہیلنگ کے حساب سے تو میں نے اینگری لوگوں کو ہیلنگ بھیجی ہے اور وہ کافی کام ڈاؤن ہوئے. اس حساب سے تو میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے. مگر یہ ہے کہ ویسے انسان کو اپنا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو رکھنا چاہیے، سیلف ڈاؤٹ کم رکھنا چاہیے، بالکل ختم کر دینا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے سب کو برابر بنایا ہے اور انفیریئر کوئی بھی نہیں ہے. اچھا سارا ایک کوسچن کروں آپ سے؟ مجھ سے؟ جی بالکل. دیکھیے ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کر آپ کے اندر اتنا ایک بڑا چینج آیا تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لائف میں ایک چینجنگ آئی، ایک تبدیلی آئی؟ پہلے کرتی تھی غصہ یا آپ کے اندر کچھ ایسا آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا تھا؟ کیونکہ ہم احساس کمتری پہ بھی بات کر رہے ہیں جو ہمیں کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے. جب آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تو یقیناً آپ کو اس میں ایک چینج ملا ہوگا. یس بہت زیادہ. مطلب ڈے ٹو ڈے میں دیکھتی ہوں اپنے آپ کے اندر چینج اور اس سے میری زندگی میں بہت پازیٹیو افیکٹس پڑ رہے ہیں. جو پازیٹیو ریزلٹس مجھ کو ملے اس سے لوگ میرے ایٹیٹیوڈ کو چینج دیکھ تو رہے ہی ہیں بلکہ مجھے خود بہتر فیل ہوتا ہے، مجھے خود ہیپیئر فیل ہوتا ہے. میں خود جو ہے وہ زیادہ لوگوں سے بات کرتی ہوں، کمیونیکیٹ کرتی ہوں اور اپنے گھر میں میرے ریلیشن شپ بہت بہتر ہوئے ہیں. بہت زیادہ فرق پڑا ہے. تھینک یو سو مچ سارا، آپ نے ہمیں کال کی اور بہت اچھا لگا. اور آپ ہیلنگ بھی کرتی ہے نا؟ یس ایوری ڈے.
یہ تو مطلب میری زندگی کا معمول بن گیا ہے، کیونکہ اس سے اتنے اچھے گریٹ ریزلٹس آتے ہیں کہ اس کے بغیر رہا ہی نہیں جا سکتا. جزاک اللہ. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات. اچھا انا کو بھی ہدایت کرے تاکہ وہ بھی آ کے سیکھیں. سارا مجھے تو ہدایت کرنے کی سیکھ کے تو دیکھ نہیں سارا، میں تو یہ کہوں کہ مجھے اب ہدایت کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. یہ چیز تو میرے اب بالکل ایک سمجھ میں اچھا آ انا گئی. میں خود بخود جب میں یہاں پر بیٹھتا ہوں تو ان میں چینجز آ گئے الحمدللہ. یہ بات واقعی ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں، جب میں نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا تھا تو ایک خوشی مجھے محسوس ہوئی تھی، اور آپ سے واقعی آپ کی صحبت میں رہ کے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. بہت شکریہ. اور آنا ماشاءاللہ پہلے بھی اچھی تھی، اب اور اچھی ہو گئی، اور انرجیٹک ہو گئی، اور ماشاءاللہ پیاری بھی ہو گئی ہے نا. بالکل بالکل پرفیکٹ. تھینک یو سو مچ سارا. آپ نے پتہ یہ بات صرف میرے لیے نہیں کہ یہاں پر یہ مجھے پتا چلے، بلکہ بہت سارے لوگوں تک بھی یہ ایک بات پہنچ چکی ہوگی. سب سے اچھی بات ڈاکٹر صاحب مجھے یہ لگی کہ یہ ہیلنگ کرتی بھی ہے، دیتی بھی ہے. بالکل یہ ہیلر بھی ہے. انہوں نے سیکھا ہے، پہلے اپنا علاج کروایا ہے. اسٹوڈنٹ آپ کی رہ گئی، انہوں نے اپنے اندر ایک چینج ان کو خود فیل ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ اب وہ چیز دوسروں میں بھی دوسروں کی یعنی دوسروں کی بھی ہیلنگ کرتی ہے اور اپنے ہیلنگ بھی کرتی ہے، اور آٹومیٹیکلی چینج آیا ان میں ہے نا. اچھا فون کٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے ہم بات کر رہے ہیں لو کانفیڈنس پہ، ہم احساس کمتری یا خود اعتمادی جو ہمارے اندر کم ہوتی ہے، اس کی بیسک کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ کچھ ایسے خاص ریزنز جس کی وجہ سے انسان سمجھنے لگتا ہے کہ وہ اب جیسے آپ نے کہا نا کہ چڑچڑا پن آ جاتا ہے، وہ تو ایک چیزیں وہ سمٹمز ہیں جو دکھائی دے رہے ہیں، لیکن وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں غصے کے وجوہات ہمارے اندر کی کوئی تنگی ہو سکتے ہیں، ہمارے اندر کی کوئی خامی ہو سکتے ہیں، کوئی ہمارے لاشعور میں کوئی بات ہے. احساسی کمتری بھی ایسا ہی ہے، سیم چیز ہے کہ مثال کے طور پہ ہمارے کوئی بچپن میں کوئی ایسے کوئی ایونٹس گزری ہیں، کوئی ایسی کہانیاں یا والدین سے بھی آتے ہیں انسان میں، اوپر سے وراثتی بھی ہوتے ہیں یہ چیزیں. تو احساسی کمتری ایک بدترین چیز ہے جو کہ انسان کو آگے نہیں بڑھنا دیتے ہیں لائف میں. اور غصہ بھی ایک بدترین چیز ہے جو کہ انسان کے رشتوں کو خراب کرتے ہیں، تعلقات خراب کرتا ہے، بزنس خراب کرتے ہیں. اور اسی طرح غصے میں بہت بڑی بڑی پرابلمز آتا ہے، بالخصوص رشتوں میں جو ہے. مثال کے طور پہ جو بھی رشتہ دار ہیں اس میں یا ارد گرد اگر فیملی والے ہیں بلکہ وہ بھی یعنی ڈسچارج ہو جاتے ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں انسان سے، اور بلکہ بھاگ جاتے ہیں. ایسے کیسز میرے پاس آتے ہیں کہ ایک والد ہے جو کہ بچوں کو مارتے ہیں، اور بچے جب بڑی ہو جاتے ہیں، جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں اب بھاگ سکتا ہوں، کہیں جا سکتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، میں کہیں رہ سکتا ہوں، تو بچے یعنی تین بچے بھاگ گئیں. 3 بچے، ایک بچہ تقریباً 12 سال گھر کو نہیں دیکھا، 12 سال پورا، اور ایک بچہ 18 سال انہوں نے گھر کو نہیں دیکھا. 18 سال سے وہ یعنی انہوں نے دعائیں معائیں بھی مانگے سارے کچھ، وہ تو مر گئے، دنیا میں نہیں ہے. اور ایک بچہ جو ہے تقریباً 5 کے 6 سال گم ہوا تھا گھر سے باقی، مگر تینوں بچے زندہ، گھر سے کوئی تعلق نہیں ان کا. وجہ کیا ہے کہ گھر میں کوئی ایسے حالات جب انسان دیکھتے ہیں ماحول میں، چلو آزادی پاتا ہے یار باہر نکلو، آزادی ہے، گھر میں جو ہے نا وہ جو ایک ٹارچرز ہوتے ہیں والد کی، ماں کی یا کسی چیز، یعنی ہوتا ہے یہ غصہ اتنا بدترین چیز ہے کہ اپنوں کو بھی دور کرتا ہے، اپنے اولاد کو دور کرتا ہے انسان سے، بالکل اپنے لائف پارٹنر تو کیا لائف پارٹنر سارے ریلیشنز جو ان سے جڑے ہوتے ہیں وہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں. جی بالکل. اب جیسے آپ نے ایک بات کی ڈاکٹر صاحب، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، بچپن کے واقعات بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنے اندر احساس کمتری محسوس کرنے لگتا ہے، وہ خود اعتماد نہیں رہتا ہے. تو سر میں ایسے پوچھنا چاہوں گی، کیا وہ بچپن میں والدین کے لڑائی جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں، یا وہ ایسی چیزیں جو ان کے گھر میں بری عادتیں یا کچھ ان کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے؟ ایک کالر سے پہلے بات کر رہے تھے، پھر ہم اس پر بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے. عادل بشیر بات کر رہا ہوں کشمیر سے. کشمیر سے بات کر رہے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ کیا بہترین جگہ سے بات کر رہے ہیں. واہ کیسے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ سر ماشاء اللہ، آج آپ بہت خوبصورت نظر آ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. عادل صاحب کیسے ہیں آپ؟ اچھے ہیں؟
اللہ کا شکر ہے، انرجیٹک ہیں، خوش ہیں، تر تازہ ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، دیکھیں کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت اچھی بات ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اینگر، غصہ، خود اعتمادی میں کمی، یہ کیسے پاسبل ہے اور یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ بیماریاں سمجھتے ہیں لوگ کہ نہیں؟ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری ہی نہیں ہے، جان بوجھ کر بھی کرتے ہیں. عادت ہے، یہ کچھ ایسی چیز ہے نا. جی سر جو میرا اس کے متعلق ویو ہے کہ اس سمدھا کے ذریعے ہم اپنے آپ کو مکمل طور پہ پازیٹیو بنا سکتے ہیں اور اپنی ٹوٹلی جو نیگیٹو انرجیز ہیں ان کو بالکل ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو ایک خوشگوار، انرجیٹک اور پاورفل بنا سکتے ہیں. ماشاءاللہ. کیا اینگر جو ہے، غصہ، اس سے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ پاسبل ہے؟ ہاں، اس سے تو غصے سے بڑی غصے سے زیادہ جو ہے ہم تو اس سے غصے کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے اور اپنے جو بیڈ ہیبٹس ہیں ان کے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کیا زبردست بات. اچھا، میں ڈاکٹر صاحب ان سے یہ پوچھ لوں کہ ان کی پہلے مطلب یہ جب تک آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، آپ کی سمدھا کے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہیں، انہوں نے کیا بالکل پوچھ لیں عادل صاحب سے. عادل صاحب یہ بتائیے کہ پہلے آپ کی جو پرسنالٹی، جو شخصیت تھی وہ کس طرح کی تھی؟ جی بتائیے، پہلے غصہ کرتے تھے آپ؟ کیا آپ کی شخصیت میں تھا تھوڑا سا ایسا کہ میڈم میں اس سے پہلے جب سے میں نے سمدھا سیکھا ہے تو میرے اپنے اندر جو ہے میری ٹوٹلی جو نیگیٹو جو بھی انرجیز تھی وہ بالکل ٹوٹلی ڈیلیٹ ہو چکی ہیں. واو، امیزنگ، ماشاءاللہ، ویری نائس. بڑی بات ہے عادل صاحب، کیونکہ بہت سارے لوگ جیسے آپ نے بات کی نا، بہت سارے لوگ جن میں ایسے ایک دو میری کوشچن تھے سر. جی بالکل کر لیں پلیز. تو اس جو ٹاپک کے ریلیٹڈ تو نہیں ہے. ایک تو سر میں جو میرے کوشچن یہ تھا کہ ایک رین انرجی اور انر انرجی کے متعلق سر تھوڑا سا جو معلومات دے دیں. اچھا ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. عادل صاحب تھینک یو سو مچ فار کالنگ. کشمیر سے انہوں نے ہمیں کال کی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ان کے دو سوالات. جی، ایک تو کشمیر مجھے یاد آتا ہے کافی عرصہ پہلے جب میں بالکل نوجوانی میں تھا تو کشمیر میں میں گھومتا پھرتا تھا. بہت سب یہ مت کہیں کہ بہت عرصہ پہلے جب میں آپ ماشاءاللہ سے ابھی بھی اتنے آپ نظر آتے ہیں نوجوانی میں. ابھی جوان ہیں ہم نا، نوجوانی میں تو بڑا مزہ آتا تھا. مجھے کشمیر سے جو بھی کال آتے ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور یہ ہے کہ انہوں نے رین انرجی کی بات کی تھے. ایک انرجی ہوتی ہے جو ایک مختلف انرجیز، مختلف پاور، مختلف طاقتیں انسان کے وجود میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی کائنات پیدا کی ہے اور اس طرح کائنات میں بھی ایک طاقت ہے، فورس ہے، ہمارے ارد گرد ہے، پاور موجود ہے. تو ایک انسان ایک مختلف طاقتوں کے ساتھ کنیکشن بنا سکتے ہیں اور اسی سے کرونک مسائل جو انسان کے بیماریاں ہیں یہ ٹھیک ہوتے ہیں. یہ ہے رین انرجی اس کے ساتھ مل کے. مگر یہ سمدھا ہیلنگ انرجی میں تمام کی تمام چیزیں شامل ہوتی ہے، آ جاتے ہیں اس میں ہے، سمدھا ہیلنگ میں ہے یہ سارے. اوکے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے بچپن کے بارے میں میں نے ایک سوال کیا تھا اور میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ بچپن کے واقعات، ان واقعات میں، کیونکہ دیکھیں نارملی ہمارے گھر میں والدین بچوں کے سامنے لڑنا جھگڑنا بھی بہت ساری باتیں ایسی کرتے ہیں جو انہیں معلوم ہے کہ غلط ہے، لیکن وہ بچوں کے سامنے کرتے ہیں اور بچوں کو پھر سکھاتے بھی ہیں کہ ایسا مت کرو، یہ غلط بات ہے، ویسا مت کرو، یہ غلط بات ہے، جبکہ وہ ساری چیزیں وہ خود کر رہے ہوتے ہیں. کیا وہ بھی نفسیات پہ ان کی اثر ڈال رہے ہوتے ہیں، ان میں خود اعتمادی کی کمی لے کر آتے ہیں؟ بہت زیادہ، انتہائی زیادہ. دیکھیں کہ اگر بچوں کے سامنے ہمارے مثال کے طور پہ تمباکو نوشی کرتے ہیں جی اور بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ مت کرو بری بات، غلط عادت. ہاں تو وہ بھی یعنی ایک اثر. ٹھیک ہے آپ نے منع تو کر دے مگر ہو سکتا ہے وہ لیں بعد میں. اس طرح اگر کوئی بھی اگر غصہ ہے، اگر ہم غصہ کرتے ہیں تو غصے میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم غصیلے ہے تو وہ بچوں میں منتقل ہو جاتے، وہ بھی اسی طرح چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور عادت بن جاتے ہیں، پھر غصہ ان کی عادت بن جاتے. یعنی اگر بچے میں خود اعتمادی بھی ہے، ہر کچھ سب کچھ موجود ہے مگر وہ عادت بن جاتے، پھر غصے کے عادی ہو جاتے. کیونکہ غصہ اس معاشرے میں بہت سے ایسے معاشرے ہیں جن میں اگر غصیلا آدمی ہے تو وہ ذرا سا اس کو دلیر سمجھتے، درحال کہ وہ دلیر نہیں ہوتے.
جی بالکل، یہ دلیری نہیں ہے. بہت سے غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ لوگ سمجھتے ہیں غصہ کر کے شاید. ایک بڑی خوبصورت بات پڑھی تھی غصے کے بارے میں، اگر آپ چاہیں میں تو آپ سے شیئر کروں. بالکل شیئر کریں. میں کسی نے پوچھا کہ غصہ کیا ہے، تو جواب ملا، بڑا خوبصورت جواب ملا کہ غصہ وہ ہے کسی اور کی غلطی کی سزا خود کو دینا. کسی اور کی غلطی کو سزا خود کو دینا. بالکل. غصہ کر کے اپنا نقصان کرو، جس نے تو کرنا تھا کر دیا، آپ چیخ چلا کے اپنے اوپر. خود یعنی نقصان خود کو ہوتا ہے، مالی نقصان بھی خود کو ہے اور آتا جانی نقصان ہے. جی بالکل، کہ جانی نقصان اس میں ہے. غصے میں اگر انسان ہے کچھ بھی کر لے گا، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، جسمانی طور پہ تکلیف بھی دے رہے ہوتے ہیں. آج کل بڑے چڑچڑے ہو گئے دنیا بہت زیادہ، کیونکہ ان میں جو ہے نا سٹریس زیادہ ہو گئے، ڈپریشن زیادہ ہو گئے، اور یہ فرسٹریشن سٹریس ایسا بدترین چیز ہے جو کہ انسان کو غصے ملی جاتے ہیں. ایون کسی کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے اور ہائپر ہونے کی وجہ سے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اپنی جان کو ضائع کر دیتے ہیں، جس سے زیادہ قیمتی کچھ ہے بھی نہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو ہر وہ شخص جو غصہ کرتا ہے، کیا اس کے پیچھے احساس کمتری ہے؟ کرتا نہیں، کرتی بھی ہے. کرتا ہے. اچھا چلے، کرتا ہے اور جو لوگ غصہ کرتے ہیں دونوں شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں شامل ہو گئے. اچھا جو لوگ غصہ کرتے ہیں، ہر وقت غصہ کرتے ہیں، ہر وقت ان کا موڈ خراب رہتا ہے، تو کیا ان کے پیچھے احساس کمتری ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور وجوہات ہیں؟ یہ سوال کا جواب لیکن کالر پہلے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے اپنا نام بتائیے گا. میرا نام سلیمان شمشدین ہے اور میں نارتھ ناظم آباد سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، نارتھ ناظم آباد سے آپ بات کریں. بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گے. ڈاکٹر عبدالصمد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم آج بات کر رہے ہیں احساس کمتری اور غصے پہ. اچھا، سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسی طبیعت ہے؟ بہت اچھا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ ٹھیک ہے؟ اچھے ہیں؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر ہے. بہت اچھی بات ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ ڈاکٹر صاحب میں نے سمدہ لیول 1 to 4 کیا ہوا ہے. اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھی بات. اور جب میں نے یہ لیول نہیں کیے تھے تو مجھے غصہ بہت آتا تھا. اچھا. حد سے زیادہ غصہ ہو جاتا تھا اور فیملی کے اندر بھی جو ہے نا پھر تعلقات بھی میرے بہت بگڑ گئے تھے. لیکن نیٹ کے ذریعے مجھے پتا چلا تھا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ایک پازیٹیو انرجی جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں، غصہ کو نکال دیتے ہیں. ہاں تو آپ یقین کریں جب میں نے 1 to 4 لیول کیے ہیں صحیح، تو جب بھی میں مراقبے کے اندر بیٹھتا ہوں، ریاضت کے اندر بیٹھتا ہوں تو غصہ بالکل ختم ہو گیا میرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی مجھے غصہ آیا ہی نہیں زندگی کے اندر. صحیح. ریلیکس ہو جاتے ہیں، بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں. ہاں بالکل مطمئن ہو جاتا ہوں. میں اتنا ہلکا پھلکا میں محسوس کرتا ہوں، یعنی کہ آپ یقین کریں کہ میں تقریباً 20 منٹ تک مراقبے کے اندر بیٹھتا ہوں. اچھا. تو جب میں اٹھتا ہوں تو بالکل میں پھول کی طرح ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو، اور میرا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بھی بالکل بدل گیا. بالکل ایک دم سے ٹوٹلی آپ کو چینج لگتا ہے. گھر والے بھی سب کہتے ہیں کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا، بالکل ہی عادت بالکل ہی چینج ہو گئی، تمہاری کیا چکر ہے. حیران ہے وہ لوگ. میں نے کہا یہ تو ہاں ہیلو ماشاءاللہ بڑا اچھا ہوگا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ بہت آپ کے گھر کا ماحول بہت خوبصورت بنا ہوگا، بہت اچھا بنا ہوگا، ہے نا. یہ سب شادی ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ ہاں جی میری شادی ہوئی ہے. اور شادی جب ہو تو غصہ بہت بری چیز ہے. بیگم تو خوش ہوں گی. اب تو بڑے خوش ہو گئے نا آپ سب، ہے نا. بہت خوش ہو گیا، بہت خوش ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے گا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی کہ آپ لوگ آتے ہیں اور اس طرح پرابلم حل ہوتی ہے. یہ گمبھیر مسائل اور اتنے بری مسائل ہے کہ انسان کے رشتے تباہ ہو جاتے ہیں، کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں. پرواہ میں بھی نہیں ہے، لوگ علاج ہی نہیں کرتے اس کا، وہ ایسا ہی اگنور کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے، آپ نے یہ سوچا اور آپ آئیے اور اس طرح مسائل حل ہوئے. اللہ تعالیٰ اور خوشیاں دے دیں. بہت شکریہ آپ نے کال کیا ہمیں، تھینک یو سو مچ. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں، انہوں نے بات کی کہ ٹوٹلی چینج، یعنی کہ غصہ اگر آتا بھی ہے، کیونکہ دیکھیں ایک چیز جو دوسرے لوگ پریشان کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے سوال، انہوں نے جو کہا اگر پریشان کر رہے ہیں، اگر ہمارے غصہ آ بھی رہے تو ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ریلیکس ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا میں 15-20 منٹ کے اندر اندر اپنے آپ کو ٹوٹلی چینج، اور میرے اندر سے وہ ساری جو غصے والی علامت ہیں وہ نکل جاتے ہیں. الحمدللہ. ہاں
بہت اچھا اور بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. ہر کوئی کر سکتا ہے جو یہ کہے کہ غصہ ہم نہیں نکل سکتے غصے سے باہر. بالکل کنٹرول نہیں ہوتا ہے نا ان کو. وہ کر سکتے ہیں. سمدھا ہیلنگ سسٹم ایسا ایک سسٹم ہے جسے انسان اپنے غصے پہ قابو پا سکتے ہیں, یعنی اپنے مائنڈ کو انسان کنٹرول کر سکتا ہے. جب انسان اپنے پہ کنٹرول, اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر سکتا ہے ایک انسان, تو پاسبل ہوتا ہے کہ آپ بہت سی چیزوں کو کنٹرول کر سکیں. اپنی زندگی پہ, اپنی باڈی پہ, اپنے مائنڈ پہ کنٹرول اگر انسان رکھتے ہیں تو وہ سب کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے میں نے بھی آپ سے سوال کیا تھا کہ ہر وہ شخص نہیں کرتا ہے, نہیں تمام وہ لوگ جو غصہ کرتے ہیں نوٹ کرتا ہے اور کرتی. ہم یہاں پہ بات نہیں کر رہے کہ مرد غصہ کرتا ہے یا عورت غصہ کرتی ہے. جو بھی لوگ غصہ کرتے ہیں اس کے پیچھے خود اعتمادی کی کمی ہے یا کوئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہے. ہاں, خود اعتمادی کی کمی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے اندر کوئی تنگی ہو سکتا ہے, کوئی بیماری بھی ہو سکتا ہے, یعنی غصے کے وجوہات ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی کبھی کبھی خود اعتماد لوگ ہوتے ہیں مگر اس کے اندر کوئی نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے تنگ آ جاتے ہیں, چڑچڑے ہو جاتے ہیں. جب انسان تنگ آتے ہیں تو ظاہر ہے چڑچڑاپن آ جاتے ہیں. عام آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ہم صبح جب اٹھتے ہیں, جب ہم شوٹنگ پہ جب جاتے ہیں, لوگ جب شوٹنگ پہ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, پہلے سے ہمیں سونے کے ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ اچھے سوئیں, بہترین ریلیکس سوئیں, اور کتنے اچھے رومز میں ٹھہراتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم تیار ہوتا ہے ریلیکس ہو کے, ایک ریلیکسیشن کا ماحول بناتے ہیں تو چہرے وہ فریشنس ہوتی ہے. آپ کیمرے کے سامنے آتا ہے تو فریشنس چہرے پہ ہوتی ہے, اور جو آپ ایکٹنگ کرتے ہیں, کوئی بھی اگر ایکٹ بتاتے ہیں, آپ کچھ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے انسان وہ فریش طریقے سے کر بھی سکتے ہیں, میموری میں بھی رہتے ہیں. اسی طرح ہر کام میں اگر انسان کو تنگی ہے, کبھی نیند پوری نہیں ہوئی تو چڑچڑاپن آ گئے, سوئے نہیں چڑچڑاپن آ گئے, یا کوئی جسمانی بیماری ہے, گھٹنوں میں درد ہے, کمر میں درد ہے, یا سر میں درد ہے, کوئی بھی تکلیف ہو, آنکھوں میں درد ہے, دانت میں درد ہے, کوئی بھی تکلیف اگر جسمانی ہے تو انسان کو غصہ آ سکتا ہے. اس طرح اگر کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے, ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے, کوئی انزائٹی ہے, کوئی اور اس طرح کے جو تنگی دیتے ہیں انسان کے لاشعور میں, یا کچھ ایونٹس ہے, کچھ واقعات گزری, ایسے واقعات گزری جو کہ ہمیں ہمیشہ تنگ کرتے ہیں, وہ آتے ہیں اس میں کہ یہ غصے پہ انسان کو لے آتے ہیں, تنگی آ جاتا ہے, غصہ آ جاتے. اس طرح عوامل, یعنی اس کی وجوہات بہت ہے, غصے کی بہت سی وجوہات ہیں. ہم لوگ خوف اور اسٹریس کی تو بات کریں, کیا ہم نے اپنے آپ کو اس قابل اب نہیں سمجھا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا پاورفل بنایا ہے, لیکن ہم نے کیا یہ سمجھنا چھوڑ دیا؟ انسان نے, اللہ تعالیٰ نے اتنے پاورفل بنائے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہ انہیں غصہ کرنا نہیں چاہیے, کیونکہ غصہ بدترین چیز ہے, اور انسان اشرف المخلوقات ہے, خود اعتمادی نہیں میں کمی نہیں لانا چاہیے. ویسے میں یہاں پہ ذیل سائنسز کا نام ضرور لوں گی. کیا ذیل سائنسز اس بات سے, جیسے کہ وہ اتنی مطلب سمدھا کے ذریعے اتنا کچھ سکھا رہے ہیں اور علاج کر رہے ہیں, تو اس میں یہ بات بھی سکھائی جاتی ہے کہ انسان نا امید مت ہو, اور اللہ تعالیٰ نے جتنا اس کو پاورفل بنایا, اتنا طاقتور بنایا, تو یہ چیز بھی اس کو آگاہ کر. بڑے اچھے خود اعتمادی میں لوگوں کے انتہائی اضافہ ہوتے ہیں, غصہ جو ہے بالکل فنش ہو جاتے ہیں. دوسری بات ہے کہ ذیل سائنسز جو ادارہ ہے یہ سکھاتے ہیں انسان کو کہ ایک تعمیری شخصیت کس طرح, ٹیکنیک سکھاتے کس طرح اپنے آپ کو سنبھال سکے, اپنے زندگی کو کس طرح بہتر بنا سکے. بالکل ویری نائس, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اور اس کے ساتھ دیکھیں کہ آج بھی لوگوں کو کتنا کچھ, یعنی خوف, اسٹریس, ڈپریشن کی وجہ سے ہم جو غصہ کر رہے ہیں, یا اس کے پیچھے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, ان کے بچپن کے, یا آپ نے کہا کوئی بھی چیزیں آ سکتی ہیں, تو وہ اپنے غصے کو کم کر سکتے ہیں, اور اس کا ذریعہ ہے سمدھا ہیلنگ کے ذریعے آپ اپنے آپ کو ایک نارمل انسان بنا سکتے ہیں. میگنیٹک فورس بہترین ہے, بیسٹ ہے, انسان کے خود اعتمادی میں اتنا اضافہ کرتا ہے, جو چاہتے ہیں انسان کر سکتے ہیں. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ناظرین دیکھیں کچھ ایسے ایکسپیرینسز اسٹوڈنٹس کے بھی کہ جنہوں نے علاج کیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اندر کتنا چینج پایا, تو کچھ ایسی چیزیں بھی ہم آپ کو دکھاتے, اور آپ ہماری اس پیکیج کی طرف چلیں.
मेरा नाम रुबीना आज़र है। तो मैंने सब 1 लेवल टू 4 लेवल किए हैं। तो मेरे घुटने में दर्द होता था काफ़ी मुद्दत से। रात मैंने किया फर्स्ट टाइम तो फ़र्क आया काफ़ी। तो सुबह उठी हूँ थोड़ा कम था दर्द, नींद बहुत अच्छी आई है, बगैर टेबलेट के मैं रात सो गई थी। तो आज उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा इंशाअल्लाह। मेरा नाम शगुफ्ता शुजा है। मैंने डॉक्टर साहब का प्रोग्राम टीवी पे देखा, काफ़ी इनके प्रोग्राम देखे जिससे मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई। तो अब आज कल से मैं इनकी क्लास अटेंड कर रही हूँ। और कल जो अटेंड की तो रात से मुझे काफ़ी अरसे से मुझे कमर की तकलीफ़ थी। तो अब कल से मुझे बहुत यानी 50% यानी सुबह में उठी हूँ तो कोई मुझे दर्द नहीं था कमर में, कहीं जोड़ों में दर्द नहीं था, काफ़ी रिलीफ हुआ है ना। तो अब इंशाल्लाह आगे भी मुझे उम्मीद है कि तकलीफ़ें मेरी सब ठीक होंगी इंशाल्लाह। मैं बेसिकली अल्टरनेट मेडिसिन होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ ऐसा को 25 साल से, लेकिन उसमें भी कुछ टाइम लगता है हीलिंग के लिए। उसी दौरान एक दोस्त ने मुझे रैकी के बारे में बताया कि रैकी भी एक अल्टरनेट मेडिसिन है। उसकी मैंने ट्रीटमेंट ली 2 लेवल की, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हुआ, उसमें टाइम बहुत लगता है। इसी सिलसिले में मैंने नेट पे गया, अल्टरनेट मेडिसिन पर माइंड सेंसर के बारे में पढ़ा, देखा, सुना, उसकी कोई मैंने वहाँ से उसको कॉपी किया, पढ़ा। इसी सिलसिले में टीवी पे देखा डॉक्टर समाद मुसाफिर साहब को, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी करता हूँ, तो बड़ा अजीब सा लगा कि अभी करता हूँ। चले उनके बाद साइट खोली, वहाँ से कुछ नेट से लिया, मैंने बहुत कुछ लिया, पढ़ा, तो कुछ था, लेकिन मैं कहा चलो देखते हैं, आजमाते हैं। तो उसी सिलसिले में उनका प्रोग्राम था पिंडी में, तो हाजिर हो गए कि 1 और 4 लेवल का हो रहा है। तो उसमें मैंने फिर उसकी ट्रीटमेंट ली अभी। तो उसमें मुझे जो डॉक्टर साहब ने कहा टीवी पे कि अभी करके दिखाते हैं, वो उन्होंने करके दिखा दिया और मैंने अपने अंदर बहुत चेंज महसूस की है। अभी तो मतलब कि मतलब 24 घंटे हुए हैं इस चीज़ को जो मैंने अपनी ट्रीटमेंट ली है, तो रीजनेबल काउंटेबल उसमें चेंज है। जो नेगेटिव थाट थे मेरे, मैं बीइंग इंसान थे, बहुत थे, टोटली कट ऑफ हो गए हैं। और जो पॉजिटिव साइन थे वो इतने बूस्टअप हो गए हैं कि उसकी मुझे मतलब कि वहाँ से उसको जो है क्या कहते हैं, मुझे वहाँ से उसको मिल रहा, महसूस हो रहा कि मुझे दूसरे लोग भी भेज रहे हैं, मतलब फीडबैक मुझे ठीक ठाक मिल रहा है उसका। और यह कि मैं जो सोच रहा हूँ काफ़ी मतलब हो रहा है। और मैं इसमें डॉक्टर मुसाफिर साहब, डॉक्टर समाद मुसाफिर साहब, उनकी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस सिर्फ ये ट्रीटमेंट दी। और मैं इसके साथ अपने फील्ड होम्योपैथी के साथ साथ इसको भी प्रैक्टिस करूँगा और लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचाऊँगा। शुक्रिया। मैंने डॉक्टर अब्दुल समद साहब से संधा के 4 लेवल का कोर्स किया है। 2 की अटूनमेंट कल हमारी हुई थी और 2 की आज। 2 की अटूनमेंट के बाद ही मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ इसका। 2-3 साल से मेरे साइनस का प्रॉब्लम था, लेकिन कल के अटूनमेंट के बाद ही मेरा वो मसला हल हो गया। इसके अलावा भी काफ़ी खुशाइन बातें हुई हैं, काफ़ी फ्रेशनेस महसूस कर रहा हूँ और डॉक्टर साहब के लिए अच्छी और नेक दुआएं रखता हूँ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इससे पहले 4 लेवल किए थे और मैंने देखा कि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया था 4 लेवल की जो अफादियत, वो मैंने तकरीबन 100% उसको दुरुस्त पाया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने उसकी अफादी को देखते हुए अभी ये फैसला किया था मैंने कि मैं मज़ीद लेवल करूँगा। तो आज मैंने इंशाल्लाह ये 8 लेवल पूरे करूँगा। मेरा नाम नसीर अहमद मुगल है। बाबा लोग मुझे, छोटे बच्चे मुझे बाबा ही कहते हैं, तो मैंने बाबा के साथ लिखा हुआ नाम के। तो डॉक्टर अब्दुल समाद मुसाफिर साहब का
प्रोग्राम मैंने टीवी पर सुना, वो खुद भी सवाल जवाब करते थे लोगों से, उनके स्टूडेंट जो जिन्होंने कोर्स किए हुए थे पहले वो भी करते थे सवाल, उन लोगों के भी सवाल सुने, अच्छे सवाल जवाब थे, जो फ़ायदा उठाते थे, लोगों को हीलिंग करते थे तो उनके भी जवाब आते थे। ख़ासकर प्रोग्राम सुना खाकसार अहमद साहब का, जो फ़ौज से रिटायर्ड है, उनका प्रोग्राम सुन के मुझे बहुत असर हुआ, तो मैंने फिर कोशिश की कि मैं भी ये कोर्स करूं। बाबा लोग तो हुए, लोग कहते हैं बाबा जी दम करो, अब बाबा जी को दम आता ही नहीं है, दम क्या करे बाबा। तो मैंने कहा चलो सीखो डॉक्टर साहब से। तब कल से शुरू किया मैंने प्रोग्राम ये 1 to 4 लेवल का। उससे जो फ़ायदे हुए हैं, पहले तो ये नेगेटिविटी बहुत थी मेरे में, कुरान पढ़ो फिर भी बुरे ख्याल आता है, नमाज़ पढ़ो उसमें कई ख्याल आता है, फिल्म चल जाती थी। तब कल क्लास में बैठा तो कोई एक ख्याल भी नहीं आया। वो एक फ़ायदा ये हुआ। फिर और कई किस्म की बीमारियां हैं मुझे, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, दिल की भी है, दर्द है, क्या क्या बीमारियाँ। बहरहाल कल प्रोग्राम अटेंड करने के बाद घर में रात को थोड़ा थका हुआ था, सुबह उठा, मैंने कहा शुगर चेक कर लूँ। शुगर चेक कर 7.9 बिल्कुल ठीक थी। तो जो बाद में जैसे ही और टाइम थोड़ा सा गुजरा तो दर्द भी काफ़ी सारे ख़त्म हो चुके थे। शुक्रिया जी। सूफी खाकसार अहमद कादरी जहांगीरी आपकी खिदमत में हाजिर है। डॉक्टर अब्दुल मुसाफिर साहब क्या हैं, कितनी काबिलियत रखते हैं और इसरार जो हैं अल्लाह ताला की उन तक कैसी पहुंच है उनकी, ये आम आदमी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। कलाम पाक में नस मुबारक है मकालिदुस समावात वल अर्थ, ज़मीन और आसमानों की कुंजियाँ अल्लाह ताला ने डॉक्टर साहब को अता फरमा दी। जो ताला चाहते हैं खोल सकते हैं और खुलवाते हैं लोगों से। यहाँ मैं पहले बड़ा तफसीली इंटरव्यू दे चुका था, अभी उसके बाद बड़ी बेपनाह अच्छी प्रोग्रेस हुई, बड़ी हीलिंग चलती है। बहुत मोहतरम मेरे एक दोस्त हैं जनरल साहब, उनकी बहन को 4 साल से लगातार बुखार था। मेडिकल स्पेशलिस्ट उनके अपने डॉक्टर, अपने ज़माना, अपना रईस आदमी, कहीं आराम नहीं आता था। मुझे टेस्ट ट्रायल पर ले गए पकड़ के, उन्होंने कहा सूफी साहब को रगड़ा चढ़ाते हैं। और मैं गया तो 15 मिनट के बाद जब मैंने कहा टेम्परेचर देखो तो बिल्कुल नॉर्मल था, जो 4 साल से नहीं जा रहा था। ये सब इनके तसरफात हैं डॉक्टर उस्मान मुसाफिर साहब के, वरना मेरी उम्र का आदमी इतना ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर सकता। 76 साल उम्र होगी, पर मेरे साथी बुजुर्ग जो बैठे हैं इनके 78 साल है, मुझसे 2 साल बड़े हैं। तो बात यह है कि फैज़ान उनका सिर्फ यकीन अल्लाह ताला पर रख के लिया जाए तो रिजल्ट्स इतने अच्छे मिलते हैं कि इंसान की तवक्को से बहुत बालातर। मेरे ख़ानदान के जितने बच्चे बच्चियों ने किया है ये इतने अच्छे नताइज निकल रहे हैं, और वो आगे लोगों को खुद भी ठीक हुए, तंदुरुस्त तमाना, और आगे लोगों को भी सेहत बांट रहे हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म में और इजाफा फरमाए, इनकी क़ुव्वतों में और ज़्यादा, हमें इनसे मुकम्मल तौर पर फैज़ याब होने के अल्लाह ताला सादत अता फरमाए। अल्लाह ताला इनकी नस्लें क़यामत तक की सरफराज फरमाए, इनके अमले को सरफराज रखे। इनके जो स्टूडेंट हैं अल्लाह ताला उनको भी ज़माने में भर की सरफराजियाँ दे। मेरा नाम लेकुर रहमान है और मैं तकरीबन 2 दिन हो गए सर के पास से इधर आके 1 to 4 सीखे। बड़ी अच्छी एनर्जी महसूस हुई है और थोड़ा रिलैक्स हो गया। तो अब लगता है शायद कुछ जो गोल मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं अचीव कर सकूँगा, अब उम्मीद है कि कर लूँगा गोल अचीव, और वो भी सर की बदौलत। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुरुसबा है। मैंने अब रिपीट कर रही हूँ, पहले मैंने लेवल 1 to 4 किया था और मुझे एक काफ़ी क्रॉनिक डिजीज़ थी। वो उसका कोई, मैंने बहुत अरसे उसका इलाज करवाया लेकिन एलोपैथिक में उसका कोई इलाज नहीं था, और जिसकी वजह से ये था कि मैं उस एक ही मेडिसिन खाती खाती बहुत सी मल्टीपल प्रॉब्लम्स में मुझे शुरू हो गई थी। जब मैं गई थी सिर्फ मुझे वो एक डिजीज़ थी, लेकिन उसके बाद जब मेडिसिन खा रही थी तो मुझे हाई बीपी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, एंग्जाइटी, डिप्रेशंस, ये सब कुछ शुरू हो गया था। और वो उसके बाद फिर मैंने वो, जब मुझे डॉक्टर साहब ने कहा 6 साल मेडिसिन खाने के बाद भी कि आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं हमारे पास, फिर मैंने होम्योपैथिक शुरू किया, लेकिन उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
تو اس کے بعد پھر میرے فادر ان لا جو ہے انہوں نے کورسز کیے تھے ماسٹر لیول تک, اور ان کو بھی وہ بھی کافی بیمار ہوئے. اس کے بعد پھر میں نے ان کو, میرے پاس ہی تھے, میں نے ان کو دیکھا کہ وہ کچھ ڈرا کرتے ہیں اور بہت جلدی وہ اس بیماری سے, جو ڈاکٹر نے ان کو جواب دے دیا تھا اس سے بہت جلدی وہ نکل آئے. پھر اپنے شوق سے تو نہیں, لیکن ان کے کہنے پہ میں نے کورس کیا, اور اس کے بعد الحمدللہ ودن 1 month جب میں نے اپنے سارے ٹیسٹ کروائے تو میرا سائز جو تھا لمف نوڈس کا, جو کبھی اپنی جگہ سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا, وہ ریگریس ہونا شروع ہوا. اور الحمدللہ اس کے بعد یہ تھا کہ میں نے کچھ پیشنٹس کو بھی ہیلنگ دی, اور سب کو جو ہے اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا نا الحمدللہ. اور یہ کہ اسی لیے پھر میں نے انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے لیولز پہ کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام احتشام احمد سلیمی ہے اور خانوال سے میں ہوں. تو میں 1 to 4 لیول کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرے ایک دوست نے 1 to 4 لیول کیا تھا, اس سے میں نے ہیلنگ لی اور اس ہیلنگ سے مجھے بہت فائدہ ہوا. تو خیالات کی ایک تسلسل تھا جو پاس آن نہیں ہوتے تھے میرے, تو او سی ڈی ٹائپ تھے وہ. جس وقت سے میں نے وہ ہیلنگ لی ہے اس وقت سے وہ رکتے ہیں. تو اور اس سے مجھے سیلف کنٹرول بھی حاصل ہوا ہے, اور جو کہ بڑھتا جا رہا ہے. جب بھی کوئی نیگیٹیوٹی آتی ہے خود بخود یہ اس سمدہ ہیلنگ سے وہ خود بخود ہی رک جاتی ہے, اور پازیٹیو انرجی جو ہے نا وہ جو ہے وہ اس خیال کو رد کر دیتی ہے, اور وہ پازیٹیو بندہ ہو جاتا ہے فوراً ہی, اور وہ بڑھتی جاتی ہے. تو اس سے میں بہت متاثر ہوا. ڈاکٹر صاحب کی شخصیت سے بھی بہت امپریس ہوا, اور ان سے مخلوق خدا کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر فاروق اوان میرا نام ہے, چکوال سے میرا تعلق ہے. ڈاکٹر صمد مسافر سے میرا انٹروڈکشن ایک ٹی وی چینل کے تھرو ہوا. اس کے بعد یوٹیوب پہ پھر میں نے ان کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی, پھر ان سے میں نے بات کی, فون کیا, تو ان کی جو نیچر ہے مجھے کافی فرینڈلی لگی. تو اس کی وجہ سے کافی اٹریکٹیو بیہیویئر تھا. دیٹس وائی میں آج کل سے یہاں پہ ہوں, اور سمدہ لیول 1 to 4 الحمدللہ میں نے کر لی ہے. تو اس میں جو بہت اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 12 سال سے میں ڈپریشن کی میڈیسنز پہ تھا. تو جب سے میں نے یہ لیولز کی ہیں الحمدللہ 80% جو نیگیٹو تھاٹس تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں, اور ڈپریشن کی میڈیسن میری ٹوٹلی الحمدللہ ختم ہو گئی. تھینک یو. السلام علیکم, میں آسمہ ناصر بات کر رہی ہوں. میں نے فرسٹ ٹائم ڈاکٹر صاحب کو یوٹیوب پہ وزٹ کیا تھا, ساری ویب سائٹ چیک کی. پہلے تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی پاسبل ہو سکتا ہے کہ بندہ میڈیسن کے بغیر بالکل ٹھیک ہو جائے. تو میں نے کہا کہ ان کے انسٹیٹیوٹ میں آ کے دیکھتے ہیں. جب یہاں آئی تو میں نے دیکھا کہ واقعی کہ یہ ہیلنگ سے بہت تبدیلی آ سکتی ہے انسان میں. انرجی اس قدر آتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ بہت عرصے کی جو پرابلم ہے وہ بھی صرف ایک ان کی اس روحانی ہیلنگ سے ختم ہو جاتی ہے. میرا نام ریحان سرور ہے اور میں سیال کوٹ سے ہوں. میں ان کو 2-3 سال سے ان کی بکس بھی پڑھ رہا ہوں اور انہیں بھی ٹی وی میں دیکھا ہوا ہے. ان کی لیول 1 to 4 کرنے کے بعد مجھے کافی اچھا فیل ہوا ہے, اور جتنی بھی نیگیٹو تھاٹس ساری ختم ہو گئی ہیں. تو اللہ انہیں زندگی دے. السلام علیکم. ڈاکٹر عبدالصمد بہت اچھا انسان ہے. میں کافی عرصے سے بیمار تھی, ان کے علاج سے مجھے کافی فرق پڑا ہے. ایک تو خوبی ان کی میں یہ ہے کہ وہ بیمار کو صحیح بھی کرتے ہیں اور ان کو اتنی انرجی دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کی خدمت کر سکے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ذوالفقار علی ہے. میں نے ڈاکٹر عبدالصمد مسافر صاحب سے سمدہ لیول 1 سے 4 تک کا کورس کیا ہے. میں بہت مطمئن ہوں اس کورس سے, کیونکہ میں اپنے ایک پازیٹیوٹی اور فریشنس فیل کر رہا ہوں کل سے. اور میرا جو پرابلم تھا, جو گیسٹرک پرابلم تھا مجھے کافی عرصے سے, وہ بھی مکمل ٹھیک ہو گیا ایک ہی دن سے ٹریٹمنٹ سے. تو میری دعا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے, اور یہ مزید اس طرح نیکی کرتے رہیں اور لوگوں کو ٹرین کرتے رہیں.
اور اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کورسز کریں اور آگے مزید بہت کچھ سیکھیں ڈاکٹر صاحب سے، کیونکہ جتنی پازیٹیوٹی ہے ہم لوگ سیکھیں گے پھیلائیں گے وہ انسانیت کی بھلائی کے کام آئے گی. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام طارق محمد مالک ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے اس رمضان میں ان کو الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھا تو مجھے انٹرسٹ ہوا کہ میں ان کے ورک شاپ میں جاؤں اور یہ نالج گین کروں. میں نے اس مرتبہ لیول 1 to 4 سمجھا سیکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف اس سے مجھے علم ملے گی بلکہ میں اس قابل ہو سکوں گا کہ میں اوروں کو بھی دے سکوں. میں ڈاکٹر صاحب کا اور ان کی ساری ٹیم کا بے حد مشکور ہوں کہ وہ انہوں نے اس شہر میں آ کے یہ پروگرام کیا. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور ان کی یہ خدمات جاری رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر عبدود صمد صاحب کو میں نے ٹی وی پہ دیکھا تھا اور پھر کلاس لینے کے لیے یہاں آئی. میرے ہسبینڈ کے برین میں کلاٹس آئی ہیں تو ان کی وجہ سے میں آئی ہوں. رات کو میں نے ان کو ہیلنگ کیا تو ان کے ماشاءاللہ کافی فرق پڑا تھا. ان کی آنکھیں بہت زیادہ ریڈ ہوئی ہوئی تھیں تو جب صبح اٹھ کے دیکھا تو بہت ٹھیک تھیں. صبح بھی پھر میں نے ہیلنگ کی ہے تو ان کی ریڈنس جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ہم لوگوں نے جو کلاسز لی ہیں بہت اچھی لگی ہیں. ماحول بھی بہت اچھا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے سکھایا بھی بہت اچھا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اور بھی تمام جو ہیں وہ لیولز میں کروں گی. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عمران احمد ہے. میں نے لیول 1 to 4 ڈاکٹر صمد کے سمدہ ہیلنگ کے لیے ہیں. مجھے سائنس پرابلم تھا تقریباً 10-12 سال سے، تو کل سے میں تقریباً 20-25% اس میں امپرومنٹ فیل کر رہا ہوں. میرا نام بہاج ہے. میں نے سر سے 1 to 4 لیول کیا اور ابھی تک جتنا بھی کیا بہت اچھا ہے. میرا ایکسپیرینس بھی بہت اچھا رہا ہے ہیلنگ کے حوالے سے. ابھی تک یہاں پہ بیٹھے بیٹھے جو نہیں ہیں جتنی بھی تھی مطلب میری جو بیماری تھی وہ کیور ہو چکی ہیں ابھی تک. تھینک یو. میں سر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں نے ٹی وی پر ڈاکٹر صاحب کا پروگرام دیکھا اور میرے گھٹنے میں تکلیف تھی اور میں آیا اور میں نے 1 to 4 لیول کیا. ابھی مجھے تھوڑا آرام ہے. پہلے دن آیا اے سی میں بیٹھ کر بہت درد تھا لیکن آج اے سی میں بیٹھا ہوا درد کو نہیں ہے. ڈاکٹر صمد کو میں نے ٹی وی پر دیکھا اور پھر میں نے ان کے پروگرام ریگولرلی دیکھنے شروع کیے. اس کے بعد مجھے شوق ہوا اور میں نے یہ ان کی ورک شاپ جوائن کرنے کا ڈیسیژن لیا. آج میں اپنے آپ کو کافی ریلیکس فیل کر رہا ہوں 3را اور 4تھا لیول کرنے کے بعد. اس ورک شاپ کی سب سے جو پازیٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو باتیں ہیں وہ ساری کی ساری پازیٹیو ہے. وہ نیگیٹو کوئی بھی بات بالکل بھی نہیں کرتے اور بالکل لیتے بھی نہیں ہیں. اور یہی یقین ہے شاید جس کی وجہ سے ان کے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. اور انشاءاللہ ہم بھی اسی یقین کو لے کے آگے بڑھیں گے اور اسی یقین کے ساتھ میں اپنا اور دوسروں کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم. میرا نام محمد رفیع طاہر ہے اور میں نے ڈاکٹر صاحب کو ٹی وی پہ دیکھا. اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر صاحب کی کلاس اٹینڈ کروں. ہم نے لیول 1 to 4 کیا ہے. پہلے میں اپنے آپ کو بہت سمجھتا تھا کہ میرے اوپر کسی نے مقام رکھ دیا. اتنا زیادہ وزن تھا. لیکن جب سے میں نے کلاس اٹینڈ کی ہے تو میں اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کر رہا ہوں اور لگتا ہے کسی نے میرے اندر کوئی نئی روح پھونک دی ہے. تو میں نے سمجھا لیول 1 to 4 میں نے سیکھا ہے. ڈاکٹر عبدود صمد صاحب کی میں نے کلاسیں اٹینڈ کی ہے اور پہلے میں میرے اوپر بہت زیادہ بوجھ تھا, بہت زیادہ وزن تھا. میں یہ سمجھتا تھا کسی نے میرے اوپر مکان رکھ دیا ہے. جب سے میں نے یہ کلاسیں اٹینڈ کی ہیں میں اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہوں. لگتا ہے کسی نے میرے اندر کو نئی روح جو پھونک دی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ اور ان کی زندگی لمبی ہونے کی میں دعائیں کرتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر نجمل قمر ہے. میں نے یہاں پہ آ کے سمجھا ہیلنگ پروسیس کا 2 کورس کیا اس سے 4 لیول تک. تو میں نے کافی نازی فیل کی اور انشاءاللہ میری پریکٹس میں کافی مدد آئے گا.
चौधरी मोहम्मद शाहीन महमूद एडवोकेट। मैंने 1 to 4 लेवल संदा का यहाँ से की है डॉक्टर अब्दुल समाद साहब की मेरी क़यादत। तो मैंने काफ़ी बेहतरी महसूस की है, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है, थोड़ा हल्कापन जिस्म में, और मज़ीद बेहतरी की तवक्को रखता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वलीद हुसैन है और मुझे डॉक्टर अब्दुल समद साहब के बारे में टेलीविज़न से पता चला एंड मुझे इस बहुत सी प्रॉब्लम थी, नेक प्रॉब्लम वगैरह, तो मेडिकल से मुझे आराम वगैरह नहीं आया। लिहाजा जब मैंने क्लासेस वगैरह अटेंड की तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ इन क्लासेस का और बहुत अच्छा माहौल लगा यहाँ मुझे इनके क्लासेस वगैरह का। एंड मैं दुआ को हूँ कि अल्लाह पाक डॉक्टर अब्दुल समद साहब को लंबी ज़िंदगी और सेहत अता फरमाए और मैं आगे भी फर्दर कोर्सेज करना चाहूँगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है। मैं लेवल 1 to 8 जो है वो समदा हीलिंग के डॉक्टर अब्दुल समद मुसाफिर साहब से किए हैं, तो वो मैंने उसका इस्तेमाल किया है पेशेंट्स पे, सेल्फ हीलिंग के लिए भी, और मतलब मैंने बैक पेन का प्रॉब्लम था उस पर ये समदा हीलिंग के लिए काफ़ी फ़ायदा हुआ है। एंजाइटी और नींद का ना आना उसके लिए भी, और जो है वो वाइफ पे भी किया है, काफ़ी लोगों पे इसको यूज़ किया है, तो ये मतलब बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और लोगों को इससे काफ़ी रिलीफ हुआ है। लाइफ क्वालिटी जो है वो बेहतर हुई है और परफॉर्मेंस भी जो है वो बेहतर हुई है, नींद की क्वालिटी बेहतर हुई है और तवज्जो फोकस जो है वो बेहतर हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है और बहुत सुकून मिला है मुझे, और मेरी सेहत पहले से बहुत अच्छी हो गई है। और इस तरह फिर मैं ये समझ रही हूँ कि ये बहुत ही मुफीद इलाज है, रूहानी तस्कीन होती है इससे। नमाज और ये इबादत में ये चीज़ बहुत मुफीद है। मैं कहती हूँ कि सब लोगों को करना चाहिए और सब लोग ये डॉक्टर अब्दुल समद का साथ दें। ये जो बहुत ही फलाई काम है, सच्ची बात है। तो बस ये है कि अल्लाह मियाँ सबको सेहत दे और इससे फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। और जितने लोगों ने बताया ना वो सही बताया उन्होंने कि ये चीज़ बहुत ही मुफीद है और रूहानी ज़रिया इलाज है हमारे लिए। मैं कहती हूँ इस दौर में ये नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है बंदे से, और बंदे को ऐसे फील होता है कि जैसे वो अब कोई मसला नहीं रहा, एकदम बंदा पुरसुकून हो जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है। मैं तो सब लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग ज़रूर इस फील्ड में आए, और ये बहुत ही आसान और मुफीद और रूहानी तौर पर ये हमें ना इस्लाम के बहुत करीब लेके जाता है, बल्कि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती है। तो इस वजह से मैं एडवाइस करूँगी सबको, बल्कि रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग कोशिश करें कि इस फील्ड में ज़रूर आएँ, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारूक अहमद भट्टी रावलपिंडी से मेरा ताल्लुक़ है। आज तकरीबन 3 माह पहले मैं बिल्कुल नई मुर्दा हालत में यहाँ पर आया था। मैं पिछले 18 साल से अल्सरेटिव कोलाइटिस जो कि बड़ी आंत की सोजिश कहलाती है उस मर्ज़ में मुब्तला था और मुझे बहुत शदीद तकलीफ़ थी। बदकिस्मती से पिछले 1 साल से मुझे हेपेटाइटिस सी भी हो गया था। दुनिया का इलाज कराया मैंने, बड़े महंगे महंगे टीके लगवाए, इंटरफेरॉन थेरेपी तकरीबन 1.5-2 महीने तक जारी रही, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा थे कि मेरा हीमोग्लोबिन 7.3 पर आ गया और मेरी हालत इंतहाई तशवीशनाक हो गई। मुझे जहाँ इस वक्त यहाँ पर लाए हैं तो मुझे 2 बंदे पकड़ कर लाए थे यहाँ पर, और मैं चल भी नहीं सकता था। आज अल्लाह का करम है
کہ میں اپنی دوبارہ زندگی کی روٹین میں اسی طرح شامل ہو گیا ہوں، تمام اپنا کام کر رہا ہوں. اور میرا جو ALT تھا آج سے تقریباً 3 ماہ پہلے 205 تھا اور اب 47 پہ آ گیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور ڈاکٹر صاحب کی محنت ہے، ڈاکٹر صاحب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اور میں ضرور ریکویسٹ کروں گا تمام اپنے بھائیوں سے کہ جو روزانہ یہ زہر کی شکل میں دوائیاں کھا رہے ہیں، ایلوپیتھک ہو گئی یا دوسری ہو گئی چیزیں، اور روحانیت کی طرف آئے. اس میں شفا ہے، شفا میں جانب اللہ ہے، لیکن جو ڈاکٹر صاحب نے اتنی محنت کی ہے ہم عوام کے لیے، اس کا ثمر ضرور حاصل کریں. شکریہ. میرا نام ہے حاجی محمد سلیمان عوام، آزاد کشمیر سے آیا ہوں. اور جناب ڈاکٹر صاحب نے خوب محنت سے اچھے طریقے سے ہمیں لیولز میں ٹیون کیا ہے. انشاءاللہ ہم اس سے پہلے بھی لوگوں کی خدمت کرتے رہے ہیں، عوام کی خدمت کی ہے، اچھی طریقے سے کی ہے. انہیں کے وساطت سے جناب ڈاکٹر صمد صاحب نے ہمیں بہت کچھ دے دیا ہے. اللہ کے فضل سے انہوں نے ہمیں دیا، ہم آگے لوگوں میں بانٹ رہے ہیں. لوگوں کو فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے. جو بھی آتا ہے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فیض پاتا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کی رضا سے. کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو اس میں نہ آتی ہو. اللہ کے حکم سے سب بس جس طرح بھی ہوتا ہے بس خوش جاتے ہیں لوگ، دعا دیتے جاتے ہیں. ہمیں بس یہی خوشی ہے. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو اور لمبی زندگی دے. ہم لوگوں کے لیے وہ بہت بڑا سرمایہ ہے. السلام علیکم، میرا نام زاہد محمود ہے، میں میرپور کشمیر سے آیا ہوں. ڈاکٹر عبدالسمد صاحب کا 1 to 4 لیول پر کیا میں نے، 5-6 کر رہا ہوں، کیا میں نے. ماشاءاللہ سے جو ہے نا رزلٹ جو ہے نا 100% جو ہے نا آ رہا ہے. اتنے جو ہے نا پیچیدہ کیس جو ہے نا میں نے خود جو ہے نا 8-10 پیشنٹ میں کر رہا ہوں. اللہ کے فضل سے بہت ان کو فائدہ ہوا ہے، اور فائدہ جو ہے نا اس طرح ہو رہا ہے جس طرح جو ہے نا روشنی اور شعاؤں کی طرح جو ہے نا اثر ہو رہا ہے. تو ہمارے ادھر میرپور میں ڈاکٹر حکیم عبدالمجید چودھری صاحب ہیں، ان کے 3 بیٹے جو ہے نا تھیلیسیمیا سے جو ہے نا فوت ہو چکے ہیں. ان کے چوتھے بیٹے کو بھی یہ تھیلیسیمیا ہے. اس کا میں نے علاج شروع کیا ہے ماشاءاللہ سے. اس کا پیٹ باہر آیا ہوا تھا اس سائڈ پہ، تو وہ ہفتے میں 2 دفعہ جو ہے نا 2 ڈرپیں لگواتے تھے بلڈ کی. بلڈ بھی دے دے خود جو ہے نا 85 بلڈ کی بوتلیں دی تھی. تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. ڈاکٹر نے جواب دے دیا، وہ کہہ رہے تھے 20 لاکھ مجھ سے کوئی لے لے تو میرا بیٹا ٹھیک ہو. لیکن وہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا آخری اسٹیج تھی. ماشاء اللہ سے میں نے شروع کیا ہے، تقریباً 1.5 ماہ ہو گئے اس کا میں علاج کرا رہا ہوں. اس کا پیٹ جو بڑا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا. سائڈ سے جو ہے نا وہ اس کا پتا جو ہے نا وہ آسا جو ہے نا ٹھیک ہو رہا ہے. اس کو کافی پرابلم تھی، وہ ختم ہو گئی. ماشاء اللہ سے اب جو ہے نا وہ کافی بہتر ہے، تقریباً 70% جو ہے نا وہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے. تو اور بھی یہ جنات وغیرہ کے جو ہے نا کسی وہ بھی میں نے کیے، وہ ماشاء اللہ بڑا فرق پڑا ہے. ایک دفعہ کرنے سے جو ہے نا وہ اتنا دفعہ فرق پڑتا ہے. بعد میں جو ہے نا ہیلنگ جو ہے نا سینڈ کی ہے اس کو جو ہے ان کو بھی بڑا فرق پڑتا ہے. اگر وہ دور بھی ہوں تو پھر جو ہے نا وہ میں علاج کا کر رہا ہوں. تو ماشاء اللہ سے یہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا ڈاکٹر عبدالسمد صاحب کا یہ کوشش کافشیں جو ہے نا ان کی وجہ سے جو ہے نا سارا جو سسٹم نظام چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری طرف سے جو ہے نا لوگوں کو شفا مل رہی ہے. لوگ جو اتنی میڈیسن کھاتے تھے ہاسپٹل میں، لوگ اتنا ان کو جو ہے نا مسئلے مسائل تھے، لیکن یہ سارے جو ہے نا یہ روحانیت کی وجہ سے، یہ جو علم ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ مسئلے حل ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو ہے نا ہر بندہ جو ہے نا اس لائن میں آئے اور اپنے اپنے گھروں میں. ہم ہمارے اپنے گھروں میں جو ہے نا بڑے مسئلے مسائل ہیں. ہر گھر میں 3-4 مریض ہیں جن کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. تو بندہ پہلے اپنے گھر کا علاج کر سکتا ہے، بعد میں کسی اور کا بھی علاج کر سکتا ہے. اسی میں فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. بس میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب کو شفا دے. اور آپ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کو شکر ادا کرتا ہوں
جو اتنی محنت سے کوشش سے کاوشوں سے یہ جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. مقالید السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی کنجیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. اور ڈاکٹر عبدالصمد صاحب، میں بول رہا ہوں صفی خاکسار احمد قادری جہانگیری، لاہور سے میرا تعلق ہے، ماڈل ٹاؤن میں رہائش ہے. اور ڈاکٹر صاحب سے میں تنہا ہی نہیں، میرا پورا خاندان فیض یاب ہو گیا. اور ہماری تو انہوں نے بالکل کائنات بدلی کر کے رکھ دی ہے. بے پناہ آگے بھی خاندان میں اچھے تھے تعلقات، لیکن اب تو بہت ہی زیادہ اچھے ہو گئے، سب کی پاورز بہت زیادہ بڑھ گئیں. تو میں عرض کر رہا تھی مقالید السماوات والارض، چابیاں کائنات کی، خزانوں کی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. اور آگے جو اہل ہوتا ہے اس کو چابیاں ملتی جاتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس زمانے میں سب سے زیادہ اہل ترین فرد ہیں جن کے پاس یہ مقالید السماوات، یہ چابیاں ہیں، یہ عیسائی وغیرہ جو سیمپل بنے ہوئے ہیں، یہ اسرارات کو کھولنے کی چابیاں ہیں جو ڈاکٹر صاحب بہت ایک نہایت سائنٹیفک انداز میں اہل لوگوں کو تقسیم فرما رہے ہیں. اہل ہوتے نہیں ہیں، ہم لوگوں میں بنا دیا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب کی نگاہ کریمانہ نے ہمیں اس کا اہل بنا دیا کہ ہم ساری دنیا میں داخل ہو گئے، اور داخل ہی نہیں ہوئے، اس کے فیوز سے سرفراز ہو رہے ہیں، فیضیاب ہو رہے ہیں، اور آگے مخلوق کو فیضیاب کر رہے ہیں. جس کو ہیلنگ دیتے ہیں اتنا تیزی سے اثر ہوتا ہے جو ہماری عقل خود بھی اپنی حیران ہے کہ یہ کیا ہو گیا. یہ سب کمال ڈاکٹر صاحب کا ہے. اور سب سے بڑا انہوں نے کمال یہ کیا کہ ہمارا حال بہت بہتر بنا دیا. ماضی تو جیسا ہم نے گزار دیا، اللہ کا شکر ہے، اس میں بھی کافی ساری آسانیاں رہی ہیں، لیکن ماضی دیکھنے کی شے نہیں، اس میں بہت آگ جل رہی ہوتی ہے. اس میں سے پھول چنے جائیں، ہر ایک کی زندگی میں خوشگوار لمحات گزرتے ہیں، وہ دیکھے جائیں، ان کو پکڑ لے، باقی چھوڑ دے. حال جو ہے یہ مرد کمال جو صاحب حال ہوتا ہے وہی کسی کا حال درست کرتا. ڈاکٹر صاحب صاحب الوقت ہیں، صاحب حال ہیں بہت زیادہ، تو وہ دوسرے کا بھی حال بہتر بنا دیتے. تو ماضی مستقبل کے بارے میں بیان کیا گیا ہمارے مقابلین نے کہ مستقبل برف ہے، مت جھانکا جائے، ادھر ٹھنڈے ہو جاؤ گے، حال کو سنبھالا جائے. تو ڈاکٹر صاحب صاحب حال ہیں، لوگوں کو بھی صاحب حال بنا دیا انہوں نے. ہمارے تو سارے خاندان کو صاحب حال کر دیا. یہ پاس میں میری بیٹی بیٹھی ہے نور صبا، لا علاج امراض سے اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کے طرف نکل گئی. میں خود لا علاج مریض تھا، اب کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں بیمار ہوں. میرے خاندان میں میری بیٹی ڈاکٹر ہیں، اتنی زیادہ بہتر ان کی ہو گئی قوت کارکردگی، اس کی وجہ سے انہوں نے 8 لیول کیے ہوئے ہیں. تو میری التجا ہے ان لوگوں سے جو تھوڑے بہت شک و شبہ میں مبتلا ہیں، اعتبار کر لیں، پہلے اپنی جان کا اعتبار کریں، پھر ڈاکٹر صاحب کا کر لیں تو موج لگ جائے گی. میرا یہی پیغام ہے کہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لو، کہ ہم ایمان بھی غیب پہ لائیں اندیکھے اللہ تعالیٰ پر، تو موج بنی ہوئی کہ کفر سے اسلام میں آ گئے، صرف آنکھیں بند کر کے اب بغیر دیکھے رب کا اعتبار کیا. تو ڈاکٹر صاحب کو تو دیکھ کے اعتبار کر لیجیے تو زیادہ بہتر ہے، کہ حسین جمیل چہرے جو ہوتے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے، ان سے خیر ہی زیادہ نکلتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب جیسے تو حسین جمیل ہم نے دیکھا ہی نبی وار حاضرہ میں، اللہ تعالیٰ ان کے اور زیادہ معاملات میں اضافہ فرمائے. ان کی یونٹ ٹیم میں جو ممبر ہیں، جو ان کا حصہ ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے نوازے، سب کی حاجتیں پوری فرمائے. ہماری بڑی دعائیں ہیں. ہمیں وہاں لے گئے ہیں ڈاکٹر صاحب جہاں ہماری عقل بھی نہیں پہنچتی. اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ اضافہ فرمائے. ان کی قوت کارکردگی میں ہمیں بھی ثابت قدمی سے یہ خدمت سر انجام دینے کی توفیق اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ صدق رسول اللہ.